بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اور معزز حاضرین کرام، حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے اور ماہ شوال المکرم، ماہ ذوالقعدہ اور ماہ ذوالحجہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے. ہر سال اس موقع پر دنیا بھر سے لوگ تیاریاں کرتے ہیں اور حج جیسی عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے خانہ کعبہ جاتے ہیں اور حرمین شریفین کی سعادت سے مشرف ہوتے ہیں. حج عظیم الشان عبادت ہے اور اس کے جس قدر فضائل بتلائے گئے ہیں، ہر ایمان والا چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی شدید ترین خواہش ہوتی ہے، اس کی دل کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ہم کو یہاں کی حاضری نصیب ہو جائے. حج بیت اللہ ادا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی خصوصی ایسی جماعت کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو ان کی مرادیں پوری ہو، کسی کے لیے مغفرت چاہے تو ان کی مغفرت کر دی جائے. جب وہ حج کو جائیں اور واپس آئیں اور اس میں نہ کوئی رفث کرے نہ کوئی فسق کرے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور حاجی اور عمرہ کرنے والا جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں آتا اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہے. حکم دیا گیا کہ جو حج سے واپس آئے تو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرا لو، کیونکہ ان کی بھی مغفرت ہو چکی ہے اور وہ جس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. حج کو جانے والے اپنی دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو، جس چیز کا بھی سوال کرتے ہیں ان کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. قدم قدم پر نیکیوں کی جو برسات ہوتی ہے اور گناہ کی جو بخششیں ہوتی ہے
اور دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے جو برکتیں، انوارات اور جو ان کو مرتبے نصیب ہوتے ہیں وہ صرف حج کی خصوصیت ہے۔ حج کو جانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا حق عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ حج بیت اللہ یا عمرہ یہ اللہ تعالیٰ کے عشق، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، اس کی علامت ہے۔ ہر ایمان والے کو، ہر ایمان والی کو اللہ تعالیٰ سے شدت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ محبت۔ حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہیں، اور ہر مخلوق ان کے ساتھ تلبیہ پڑھتی رہتی ہے۔ غرض اس طرح کے اور بھی بے شمار فضائل حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اس لیے جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسی کے بعد سے حج کو جانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک کے دل میں ایک شوق، ایک محبت اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے پر لگ جائے اور کبوتر کی طرح سے وہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ جائے۔ اس کے دل میں ارمان مچلتے رہتے ہیں اور خواہش شدید ہوتی ہے، اور ایک رونق ہر طرف اس بات کی نظر آتی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے کورونا وائرس کی وبائی بیماری کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار اور دیگر عبادتیں اور کام متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر یہ حج بیت اللہ جیسے فریضے کے سلسلے میں بھی بہت ساری چیزیں مشکل پڑ گئی ہے۔ اس وبائی مرض کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عربیہ کے وزارت حج نے اعلان کیا کہ انڈیا سے کسی کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انڈین حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ اس سال جتنے لوگوں نے درخواستیں دی تھی وہ سب مسترد کر دی جاتی ہے۔ تو اس سال ہمارے اپنے ملک میں اور ہماری اپنی بستی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے جانے کی توقع اور امید ہے کہ وہ جائیں اور حرمین شریفین کے انوارات اور برکات لے کر ہم کو مشرف کرے اور ہمیں رونق بخشے۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ صحیح معنوں میں دل میں ایک شدید صدمہ اور دل میں ایک عجیب کڑھن سی بن کے رہ گئی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے پابندی ہونے کی وجہ سے یا اجازت نہ ہونے کی وجہ سے اس سال جو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک بھارت سے جو لوگ جاتے تھے حج کے لیے وہ نہیں جا پائیں گے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ یہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے ایسے شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے زائد اتنی رقم ہو یا اتنی سامان اور جائیداد ہو کہ جس میں وہ اپنے اوپر آنے والے مالی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سفر حج کا پورا انتظام کر سکتا ہو، اخراجات اٹھا سکتا ہو، اس پر حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور پھر سعادت مزید حاصل کرنے کے لیے کہ پے در پے جو حج کیے جاتے ہیں، عمرہ کیا جاتا ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والا اور فقر اور تنگدستی سے نکالنے والی چیز ہے، اور پھر اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کی ایک علامت بھی ہے۔
حج فرض میں جب حج فرض ہو جاتا ہے تو حج فرض ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر حج فرض ہو جائے، تمہارے پاس اتنا مال اور اسباب ہے، استطاعت ہے حج بیت اللہ کو جانے کی، تو پھر تم نے جلدی کرنی چاہیے۔ اگر تم جلدی نہیں کرو گے تو کیا پتہ آئندہ کیا حالات پیش آ جائے اور پھر آدمی جانے سے معذور ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے، وہ کرونا بیماری آنے سے پہلے بھی حج فرض تھا، لیکن انہوں نے جلدی نہیں کی، آج ایسے حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے، جس کو شریعت بھی عذر اور مجبوری سمجھتی ہے، ایسی مجبوری کی وجہ سے جن پر حج فرض ہے وہ جا نہ پائے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ توبہ اور استغفار بھی کرے، اور جب تاخیر ہو رہی ہے تو پھر وہ کوشش میں لگے رہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے یہ مجبوری ختم ہو، اور مجبوری ختم ہو تو جتنا جلدی ہو سکے ہم یہ فریضہ ادا کر لیں، دل میں شوق اور تڑپ کو برقرار رکھے۔ اور اگر زندگی سے مایوسی ہو کہ پتہ نہیں کہ اب یہ مجبوری ختم ہونے کے بعد یہ مجبوری ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ مجبوری ختم ہونے کے بعد میں بھی ہماری صحت ایسی بنے گی کہ نہیں بنے گی کہ جس میں ہم جا سکے، اور ہو سکتا ہے موت واقع ہو جائے، جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ہر ایسا مرد اور عورت جس پر حج فرض تھا، ادائیگی میں رکاوٹ تھی اور ادائیگی کا جو واجب ہوتا ہے ذمے پر، تو وہ واجب اس کے اوپر باقی نہیں رہا عذر کی وجہ سے، تو اس کے لیے ایسی صورت میں جب کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی ہو، اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ یہ وصیت کرے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج بیت اللہ کر دیا جائے، اگر میں صحت مند نہ ہو پاؤں تو میری طرف سے حج بیت اللہ کرا دیا جائے، تو یہ وصیت کرنا لازم ہے۔ صحابہ میں اور ہم سے پہلے والے مسلمانوں میں جو شوق اور جذبہ تھا تمام طرح کی نیکیوں کی انجام دہی میں اور آخرت کے ذخیرے کو جمع کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، وہ جذبہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس جذبے کو بھی دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز تو ہماری آخرت ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں مرنا ہے اور مرنا یقینی چیز ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے سامان لے کر جانا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہے اور آج مجبوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے، تو انہوں نے وصیت کرنی چاہیے، انہوں نے کوشش میں لگے رہنا چاہیے اور اپنے ارادے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی یہ چنگاری ہونی چاہیے کہ ہم بھی حج بیت اللہ کو جائیں، ہم کو بھی یہ سعادت نصیب ہو، ہمیں بھی عمرہ نصیب ہو۔ جس طرح سے حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، ایسے ہی عمرہ صاحب استطاعت پر سنت مؤکدہ ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے انہوں نے عمرے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ آج اگر اللہ نے مال نہیں دیا، اللہ نے ویسے حالات نہیں بنائے کہ جس کی وجہ سے حج فرض ہو سکے، تو پھر یہ بھی ہمارے حق میں خیر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مال اور اسباب دے اور کسی کو غریب رکھے، نادار رکھے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عدل اور حکمت پر مبنی فیصلہ ہے، اس پر ہر ایمان والے نے راضی رہنا چاہیے اور ہر طرح کی نیکی اور عبادت کا شوق بھی دل میں رکھنا چاہیے، جیسے صحابہ کو تھا۔ ایک کام ہمارے ذمے پر یہ بھی ہے کہ اگر اس سال ہمارے سماج سے، ہمارے بستیوں سے، ہمارے ملک سے حج کے لیے نہیں جانے والے ہیں لوگ، تو پھر معاشرہ اور سماج ہمارا ایسا نظر آنا چاہیے کہ سب ہی کے اندر حج کا شوق اور جذبہ موجزن ہے، اور بہت ان کے اندر یہ لاوا پک رہا ہے کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ انہیں حج جیسی سعادت ملے، حج جیسا ثواب ان کو ملے۔
کتنے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کو بتلائے، کیونکہ صحابہ میں دو طرح کے صحابہ تھے، صحابیات تھی۔ ایک وہ جن کے اوپر حج فرض تھا تو وہ تو حج کی سعادت حاصل کرتے، مال اور پیسہ تھا تو وہ جہاد میں جاتے، صدقہ خیرات کرتے، اور کچھ غربت میں تھے کہ جو حج کو نہیں جا سکتے تھے، جو مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں درجات نہیں کما سکتے تھے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو بھی ایسے اعمال بتلائیں کہ جن اعمال کو اپنانے سے ان کو بھی حج جیسی سعادت والا ثواب ان کو مل سکے۔ کتنے ایسے اعمال بتلائے گئے جن کا ثواب اور اجر حج کے برابر یا عمرے کے برابر ہے، اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی تو وہ اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ ہر ایمان والے کے دل میں حج اور عمرے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ملنے والی جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر حج کو نہ جا سکے، عمرے کو نہ جا سکے، یا جا سکے تو بس ایک مرتبہ جا کر آ جائے اور بعد میں نہ جا سکے، ہر سال کسی کی خواہش ہے اور وہ خواہش پوری نہ ہو سکے، تو وہ اپنے جگہ پر رہتے ہوئے وہ چند اعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے حج کو جا رہا ہے، اور جو نفل پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ عمرہ کر رہا ہے، اور اس کو کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں چاشت کی نماز ہے۔ کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اگر دن میں سے 5 وقت کی نماز فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کریں اور ذہن اور دماغ میں حج کا شوق رکھیں اور پھر ہم فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ ہمیں گھر بیٹھے حج کا ثواب عطا ہوگا۔ نفل اگر پڑھیں مسجد میں جا کر تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے عمرے کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر میں مشغول رہیں، اور اشراق کا جب وقت ہو جائے سورج طلوع ہو تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں صبح سورج نکلتے وقت 2 رکعت کے بجائے چاشت کی نماز کا ذکر ہے۔ کیا یہ ثواب ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ ہم کو اگر حج کی عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے اور اس جیسا ثواب پانا ہے تو ہم گھر بیٹھے یہ اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر لمبی روایت ہے، مختصر کر کے عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند غریب صحابہ کرام پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ساری نعمتیں لے جا رہے ہیں، ساری برکتیں اور سارے انعامات لے جا رہے ہیں، اور پھر جنت کے بڑے بڑے مقامات وہ پا رہے ہیں کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے وہ حج کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ذریعے سے عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم بھی وہ ہماری طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ فضیلت زیادہ حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ اگر فرض نماز کے بعد جتنی فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ علماء نے لکھا کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتوں کے بعد یہ عمل کریں، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو ان نمازوں کے فوراً بعد یہ عمل کریں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جو دوسروں کو کسی کو نہیں ملے گا، الا یہ کہ وہ بھی یہ عمل کرے۔
روایتوں میں ہے کہ وہ صحابہ کرام اب فرض نماز کے بعد بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ تسبیحات شروع کر دی۔ جو مالدار صحابہ تھے وہ آج کے زمانے جیسے تو تھے نہیں کہ ان کو کوئی کام دھندا نہیں، اس لیے مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر وہ نکل جاتے ہوں مسجد سے۔ اس وقت کے جو مالدار تھے ان کو پیسوں سے زیادہ نیکیوں کی پڑی ہوئی تھی، اور پیسہ تو مقدر سے ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں اور کیوں رکتے ہیں، انہوں نے تحقیق شروع کی۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سے زیادہ نیکیوں کے حقدار یہ بن رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بیٹھنا شروع کیا اور انہوں نے بھی یہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہ غریب صحابہ پھر حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اب پھر وہ ہمارے برابری میں آ گئے اور مال پیسہ خرچ کرنا تو الگ ثواب رہا۔ حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ دیتے ہیں۔ یعنی مال پیسہ نہیں، مال پیسے کے بعد میں پھر ان اعمال کی توفیق یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل ہے والدین کی خدمت اور والدین کی طرف توجہ اور ان کی اطاعت شعاری، کیونکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری شدید خواہش ہے کہ دین اسلام کے لیے لڑوں مروں، مال خرچ کروں، یعنی جہاد کروں، اور میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غریب ہے؟ کیا تیرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرے ماں باپ حیات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرے یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے تو حاجیوں میں، عمرہ کرنے والوں میں اور جہاد کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت اور ان کی دلجوئی، ان کا خیال رکھنا، یہ اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ کیا ہے کوئی اس میں سے ایسا کہ جو یہ سعادت نہیں حاصل کر سکتا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی اپنے ماں یا باپ کو، اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حج مقبول اور مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، اگر کسی نے دن میں سے 100 مرتبہ دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک عمل یہ بھی ہے جس کا اپنایا جا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے صرف اس مقصد سے نکلا مسجد کی طرف کہ وہاں پر کوئی دین کی بات سیکھے، یعنی بیان سننے کے لیے جائے، یعنی وہاں پر مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، صرف اس کا مقصد خیر کی تعلیم حاصل کرنا یا خیر کی تعلیم دوسروں کو دینا ہے، اس غرض سے صرف نکلا ہے گھر سے، تو جب وہ مسجد میں جائے گا تو انشاءاللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ بھی ایک سعادت والی بات ہے۔ روایت میں ہے کہ جامع مسجد یعنی کہ بڑی مسجد میں فرض نماز کو جانا یہ حج کا ثواب رکھتا ہے اور حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے، اور جامع مسجد میں یعنی بڑی مسجد میں نفل کو جانا یہ حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کو 400 حاجیوں کا ثواب عطا فرماتے اللہ۔ تو یہ مسجدوں کی صفائی یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ حج کا ثواب رکھتا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے یہ جو موجودہ حالات ہے اس سے بڑھ کر کون سا موقع مل سکتا ہے؟ بلکہ حج کو جو جایا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جایا جاتا ہے، عمرے کو جو جایا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اور اللہ کی نوازشات لوٹنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو وہ کرے۔
ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرا فرض حج تو ہو چکا ہے، میں نفل حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، پیسے میرے پاس جمع ہیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے پوچھا تم حج کے لیے کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں اس کے لیے، ایسا تو نہیں کہ تم فخر کے لیے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اپنے بستی میں اتنے لوگ مقروض ہیں، اتنے لوگ پریشان حال ہیں، اتنے لوگ مصیبت میں اور تکلیف میں ہیں، تمہارے پیسے اگر اس طرح سے ان میں تقسیم ہو جائیں گے تو اللہ اس سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا جی تو حج کو ہی جانا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانا چاہتے تو اس سے بہترین موقع کہاں تھا؟ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ کی طرف سے فرمان ہوگا کہ تمہارے بستی میں تمہارے پڑوس میں فلان بیمار تھا، تم اگر وہاں جاتے تو مجھے پاتے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں پلایا؟ میں ننگا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں پہنایا؟ تو یہ سب اس وقت میں بندے کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات تو اس سے پاک ہے، پھر یہ آپ کے ساتھ کیسے عارضہ پیش آ سکتا ہے؟ تو اللہ ان سے یہی کہیں گے کہ جس وقت میں تمہاری بستی میں کوئی بھوکا تھا وہاں جاتے مجھے پاتے، کوئی ننگا تھا وہاں جاتے مجھے پاتے، کوئی پیاسا تھا وہاں جاتے مجھے پاتے۔ یعنی کہ تکلیف اور مصیبت میں رہنے والے لوگوں کے کام آنا، گویا کہ یہ اللہ کو پانا ہے، جو حج کا خلاصہ ہے۔ ہم نے یہ سارے کام کرنے چاہیے تاکہ لگے کہ ہم کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت اور اس کے اوپر ملنے والے اجر و ثواب کی تما اور لالچ ہے اور شوق ہے، تو پھر یہ سارے کام اس وقت میں ہم نے انجام دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اذان دے دیجیے۔